اگر حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو اس سے شرمناک ایک حکومت کے لیے اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سبھی رپورٹرز ہیں، اگر ہم دیکھیں تو چاہے ڈیل اور ڈھیل والی بات ہو یا 27ویں ترمیم والی بات ہو، مجھے تو یہ سارے فلرز لگتے ہیں کہ یہ فلر چھوڑے گئے ہیں فیڈ بیک دیکھنے کے لیے۔ 27ویں ترمیم کا فلر چھوڑا گیا، کوئی کوٹ ان کوٹ کوئی وزیر اس کی تصدیق نہیں کر رہا لیکن فلر چل رہا ہے، اور کوئی بھی رپورٹر کوئی تصدیق شدہ خبر لے کر سامنے نہیں آ رہا کہ اگر 27ویں ترمیم ہے تو اس کا کوئی ڈرافٹ بھی ہوگا، کہاں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ فیڈ بیک کیونکہ اکثر اس طرح کی خبریں فیڈ کی جاتی ہیں کہ فیڈ بیک پتہ چلے کہ ہاں اگر ملٹری کورٹ کے حوالے سے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی اور چیز کے حوالے سے، تو اس پہ مجموعی طور پہ رد عمل کیا سامنے آئے گا۔ جو 27ویں ترمیم کی پہلی مرتبہ میں نے بات سنی، وہ اس وقت سنی اور وہ بالکل دوسری ترمیم ہے۔ وہ جب مسلم لیگ کا وفد کراچی میں ایم کیو ایم سے ملنے آیا تو انہوں نے ایک ڈرافٹ ان کے سامنے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایم او یو ہے اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی، اور ابھی بھی میں نے ایک دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی کمیٹی میں جا چکا ہے اور اس کا تعلق صرف مقامی حکومتوں کے اور 140A کانسٹیٹیوشن کی جو ہے اس سے ہے۔ تو جو پہلی مرتبہ اس کی حوالے سے بات سنی وہ میں نے کوٹ ان کوٹ یہ سنی ایم کیو ایم سے کہ ہم 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں اور اس کا تعلق مقامی حکومتوں سے ہے۔ یہ جو نئی چیز آئی ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جیسے ڈیل کی بات ہوئی، سارے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، سارے خواجہ آصف کو سن لیں، آپ جاوید لطیف کو سن لیں، یعنی اگر حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو اس سے شرمناک ایک حکومت کے لیے اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا اور ڈیل وہ کہیں اور سے کر رہا ہے تو پھر وہ حکومت کس لیے کر رہے ہیں اور وہ کس لیے وہ ہیں؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا یہ بھی تو اینگل مظہر ہوتا ہے کہ دیکھیں یار، آپ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ڈیل نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، اور آپ وہیں جا کے اب آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم تو نہیں اس میں گناہ میں شریک، لیکن آپ تو ڈیل کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کا ایک نیگیٹو امپریشن تو بنتا ہے نا۔ نہیں تو ڈیل اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب خواجہ آصف اگر یہ کہہ رہے ہیں تو خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، وہ بتائیں کیا مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ نہیں چل رہا کہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کا کوئی حلقہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ ایک پرسپشن ڈیفنس منسٹر بننے کا ہم نے تو آج تک تاریخ میں دیکھا، سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیچھے ایسکارٹس لگتی نا، وہ رینجرز کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں، تو گاؤں دیہات میں زیادہ لوگ ڈرتے ہیں کہ آج تک کوئی ڈیفنس منسٹر پوچھ سکتا ہے آرمی چیف سے یا کسی سے کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ ڈیفنس منسٹر بیچارے کی کیا پاکستان میں کوئی اسرا وقت ہے؟ نہیں مالک، آپ تو ہوتے کو زیادہ سیریس لے گئے۔ علی احمد تالپور ڈیفنس منسٹر تھے، ان کے پاس ایک ہمارا فوٹوگرافر گیا کسی جاب کے سلسلے میں، اس نے کہا بھائی میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب منسٹر کوئی بات کر رہا ہو اور منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ کہیں کوئی ڈیل ہے، کہیں سہولت کاری ہو رہی ہے، اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے، تو آپ ان اے وے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں اور سے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے میں یہ کنسرن ہے، اور جو حلقہ شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ قریب نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ جی شہباز شریف تو گڈی گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لہذا ادھر اگر کوئی کہیں جیسٹر ہو سکتا ہے کہ جیسٹر دے رہی ہو گورنمنٹ، انہوں نے کیونکہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے، گورنمنٹ بھی خوش ہے، انہوں نے ایک بند مجھے ایک بریک، مجھے اس میں سوائے فلر کے اور کچھ نہیں لگتا۔